او لوگوں ذرا سنو سنو، اگر موت آئے گی تو ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ لوگوں دنیا کی تیاری بعد میں، پہلے موت کی تیاری کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا غور کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہے جن کی حکومت ہواؤں پر ہے، جن کی حکومت جنات پر ہے، جن کی حکومت پرندوں پر ہے، جن کی حکومت چرندوں پر ہے، جن کی حکومت دنیا کے انسانوں پر ہے۔ آپ کا تخت ایسا تھا کہ پوری دنیا پر وہاں سے آپ حکومت کرتے تھے۔ لوگوں غور کرنا، حضرت سلیمان کا تخت لگا ہے، حضرت سلیمان اپنے تخت پر جلوہ بار ہے، سارے لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ لوگوں آپ کے دربار میں ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس کے مرنے میں چند گھڑیاں باقی ہیں، جس کے مرنے میں چند لمحے باقی ہیں، جس کے مرنے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ لوگوں مرنے کا ٹائم قریب آ گیا، لیکن جہاں مرنا تھا، جہاں مرنے کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی، وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے۔ مرنا اسے ابھی ہے 2-4 منٹ کے بعد، مرنا ابھی چند لمحات کے بعد ہے، لیکن جہاں پر مرنا ہے وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، اب کھڑا ہے حضرت سلیمان کے دربار میں اور مرنا ہے ہزاروں میل دور۔ لوگوں ذرا غور کرو، موت کے فرشتے نے دیکھا یہ تو وہ انسان ہے جسے ابھی ابھی مرنا ہے، اس کا بس سانسیں ختم ہونے والی ہے، اس کا جو مہلت دی تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اس کا جو ٹائم رب نے فکس کیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے، ابھی تو مجھے اس کی روح قبض کرنا ہے، لیکن جہاں اسے مرنا ہے اس سے تو ہزاروں میل دور ہے، وہاں کیسے جائے گا؟ اللہ اللہ، رب کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا، مولا کیا اس کی ڈیٹ کو ڈیلے کیا جائے گا؟ کیا اس کو مہلت دی جائے گی؟ کیا اس کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے گا؟ جواب ملا نہیں۔ اے فرشتے، ہم نے جس کی جو ڈیٹ فکس کر دی ہے اسی ڈیٹ میں مرنا ہے، تو کیا ٹائم آگے بڑھے گا؟ نہیں، ٹائم بھی آگے نہیں بڑھے گا، اسی ٹائم مرنا ہے جس ٹائم ہم نے فکس کیا ہے۔ تو فرشتہ عرض کیا، مولا ٹائم تو قریب آ گیا، مگر جہاں مرنا ہے وہ جگہ تو ہزاروں میل دور ہے۔ رب نے کہا ہم مسبب الاسباب ہے، فرشتے تو اپنی تیاری میں رہ، جب موقع، جب تیرے لیے اشارہ ہوگا، جب ٹائم پورا ہوگا تو تو اپنا کام کرنا، یہ اس جگہ پر پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، فرشتہ کھڑا ہے، رب کا حکم ہوا، فرشتے اسے اپنا اصلی چہرہ تو دکھا دے۔ مرنے والے کو کیا کر دے؟ اپنا اصلی۔ ایک بات بتاؤں لوگوں، آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والے کا منہ پھیل جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، زبان بسا اوقات نکل جاتی ہے۔ بھائیو دیکھا ہوگا آپ نے، کیوں ایسا کبھی سوچا؟ ایک تو تکلیف ہوتی ہے مرنے میں بہت زیادہ، اس وجہ سے ہوتا ہے یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے موت کے فرشتے کی جب ڈراؤنی صورت دیکھتا ہے تو اسی وقت اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ آپ بہت زہریلا کوئی سانپ دیکھ لو، آنکھیں کیسی آپ کی پھیل جاتی ہے، بات ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے سے کوئی ٹرک نکل جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، کیسے آپ کی سانس رک جاتی ہے۔ لوگوں موت کے فرشتے کو جب دیکھتا ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ہائے کتنی خطرناک صورت ہے، بہت خطرناک صورت ہوتی ہے لوگوں، بہت خطرناک۔ یقین کرنا، اگر مرنے والے کو باندھا نہ جائے تو یہ زمانے میں بھاگا پھرے، کسی کے ہاتھ نہ آئے موت کے خوف سے، مگر اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ زنجیریں باندھنے والی وہ رسیاں آپ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے موت کا، لوگوں تیاری کرو مرنے کی، کہاں دنیا میں پھنسے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دنیا شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش، ارے اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی ڈھالی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے دنیا، مگر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پوری دنیا بے وفائی کر جاتی ہے۔ اس وقت بڑا انسان حسرت سے ہاتھ ملتا ہے، فرشتے مجھے دنیا میں تھوڑی سی مہلت دیتے، میں توبہ کر لوں، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں تو دنیا میں ہی رہ گیا، میں فرشتے تھوڑی مہلت دے دے۔ فرشتے کہتا نہیں، میرے رب کا حکم ہے، جب موقع آئے، اس کے مرنے کا وقت آئے تو ایک سانس کی بھی مہلت نہ دینا۔ میں تو اس کے حکم کی عدولی کرتا ہی نہیں، میں تو اس کے حکم کے آگے جاتا ہی نہیں، میرے رب نے جو مجھے حکم دیا میں تو وہی کرتا ہوں۔ لوگوں ذرا غور کرو، اتنی خطرناک اس کی صورت ہوتی ہے کہ آنکھیں پھٹ جاتی ہے، زبان باہر نکل جاتی ہے، منہ پھیل جاتا ہے، اور پھر موت کی سختی، آئے آئے
کی سخت، بڑا سخت معاملہ ہے۔ آپ دیکھتے ہو کتنے لوگوں کا مرنے کے بعد کپڑا باندھ کے ہم منہ بند کرتے ہیں۔ لوگوں یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ ہائے موت کی تیاری کرو لوگوں، اگر موت کی تیاری کر لیے ہوگے، اگر نیک کام کر لیے ہوگے، تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں گی، تو اگر موت بھی آئے گی تو تجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی، پھر خوشی ہوگی۔ میں مر رہا ہوں، مجھے سب سے پہلے خدا کا دیدار ہوگا، اور قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب نیک ہوگا یہ تب ہوگا تیرے ساتھ، بے شک بے شک۔ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ بڑا سخت معاملہ لوگوں، یہ سب کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں۔ جمعہ میں اگر 5 منٹ امام زیادہ تقریر کر دے، ہم بار بار سوئی دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، آئے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ارے جتنی دیر تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، کہاں باہر جا رہا؟ جب جائے گا تو پھر کسی بے پردہ خاتون پہ نگاہ پڑے گی، گناہ لکھا جائے گا۔ کسی کی چغلی کرے گا، گناہ میں لکھا جائے گا۔ جتنی دیر لکھا ہے تو کم سے کم تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ ہائے ہائے، ہم 3 گھنٹے کی فلمیں چلتی ہوتی ہیں، سیریل چلتے ہوتے بیٹھ جاتے، کہیں چوپالوں پہ الیکشن لڑانے ہم گھنٹوں 12 بجے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن تراویح کی نماز میں اگر حافظ قرآن 2 رکوع زیادہ پڑھ دے تو چہمے گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنا پڑھو گے؟ ہائے جتنا تو سن رہا تھا، ایک لفظ کے بدلے تجھے 10 نیکیاں مل رہی تھی۔ یہ چہمے گوئیوں کا وقت نہ تھا، خوشی سے سنتا۔ مولا تو نے میرے نصیب ایسے کیے کہ میں تیرے گھر میں کھڑے ہو کر رمضان کے پوتر مہینے میں تیرا قرآن سننا ہو، اپنے دل میں خوش ہوتا۔ مولا تو نے میرے نصیب ایسے کیے۔ کتنے تو بیمار ہیں جو کھٹیا سے اٹھ نہیں سکتے، مسجد میں آ نہیں سکتے، مولا تو نے تو مجھے صحت دی، میرے نصیب اچھے کیے، تیرا شکر ہے مولا۔ یار نا شکرے ہو گئے ہم یار۔ لوگوں یاد کرو، موت کا فرشتہ آئے گا، خدا کی قسم آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج تک کوئی نہیں بچا کہ جس کے پاس وہ آ نہ گیا ہو۔ اللہ اللہ، بڑا سخت معاملہ ہے لوگوں۔ ہم تو رحم ہی نہیں کرتے کسی پر، ہم تو اتنے سخت ہیں، رحم ہی نہیں کرتے یار۔ لوگوں رحم کرو، جس کے دل میں رحم نہیں نا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا، اللہ اپنے اس بندے پر رحم کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ موت کی سختیاں آسان ہو جائیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھ جاؤ، غریبوں پر رحم کرنا سیکھ جاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلانا سیکھ جاؤ، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا سیکھ جاؤ۔ خدا کی قسم تیرا مولا تو سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا روم تک